کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 7 طویل صورتوں کا علم حاصل کیا تو وہ شخص بڑا عالم بن گیا۔ تو ان صورتوں میں سے تیسری صورت یہ ہے البقرہ، آل عمران اور النساء۔ تو اس لیے کہ ان کے اندر جمی زندگی کے احکام جو خاص کر کے میرج لائف یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ فیملی لائف کے بارے میں ہیں، وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ وراثت کو ذکر کیا ہے، اور پھر اس کی تمام تر کلیات کی جزیات، جتنی بھی تفصیلات اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں، اس کے ضابطے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے مثل حظ الانثیین، عورتوں کے مقابلے میں 2 حصے ہیں، عورت کے لیے 1 حصہ۔ اب یہاں پہ اس لیے کہ عورت کسی بھی صورتحال میں ہوتی ہے، کسی بھی رشتے میں ہوتی ہے، تو وہ اس کی کفالت مرد کے ذمہ ہوتی ہے۔ یہ 1 حصے کو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مرد کے مقابلے میں حصہ کم ہے، یہ اس اینگل سے کہنا تو اور بات ہے، جائے کہ آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ اسلام نے اس سے قبل تو یہ تصور بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حق کو جو ہے وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروایا، بلکہ اس ساری چیز کو رواج دینا اور قانون کی حیثیت سے بیان کرنا، یہ اس جاہلی معاشرے میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، ایک بہت بڑا یہ پیش قدمی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے حالات میں کی ہے کہ جب کہ ایک عورت کو زندہ ہی رہنے کا حق نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں وصیتیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں خیر کی نصیحت کر رہے ہیں، وراثت کے حقوق کا تعین کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بیویوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں، بیٹیوں کے بارے میں کفالت کے اوپر جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور اپنے ساتھ جنت میں ہونے کی گارنٹی کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں میں نے بتایا کہ جو وہ جاہلی معاشرہ تھا، وہاں پہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ایک رواج دیا ان چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بھی وصیت کی، فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اے لوگو تم اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے درمیان عدل کرو۔ یہاں مسئلہ وراثت ذکر ہو رہا ہے، تو جہاں پہ وراثت کے تفصیلی احکامات ہیں مردوں اور عورتوں کے، بیٹے بیٹیوں کے، تو وراثت ہوتی ہی تب ہے جب انسان کی یعنی ما بعد الموت، موت کے بعد جو وراثت، یہ انسان کی پراپرٹی، جائیداد جو تقسیم ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وراثت کہلاتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے اوپر تقسیم کر دوں، تو اسے ہم وراثت نہیں بلکہ ہبہ کہیں گے۔ اور ہبے کا ضابطہ یہ ہے کہ فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور برابر برابر تقسیم کرو۔ پھر اس میں مرد عورت کی تقسیم، بیٹی بیٹے کی تقسیم نہیں رہے گی، سب کے اوپر برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ جب بھی آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں، ان میں بار بار آپ کو ایک چیز ملے گی کہ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ اللہ تعالیٰ بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے حصوں کی تقسیم ہے یہ مرنے والے کی وصیت کے بعد ہوگی۔ پھر کہا کہ یہ جتنے بھی حصوں کی تقسیم ہے، یہ جو تم وصیت کر کے مرو گے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہوگی۔ جتنے بھی حصوں کی تقسیم ہے، کہا کہ وہ شخص جو فوت ہو جائے اس متوفی کے وصیت کو پورا کرنے کا، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ جو وصیت کا لفظ جو ہے، اگر اس کی ریپیٹیشن ہے تو ہم غور تو کرنا چاہیے نا کہ کیا ہے اس بارے میں شریعت کا ضابطہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً ایک حدیث مسند امام احمد میں ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے ایک بھلائی کا ارادہ رکھتا ہو تو ایک رات نہ گزرے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھے ہوئے موجود ہونی چاہیے۔ اور اس بارے میں ہمارے متقدمین یا خیر القرون کے جو دور ادوار میں جو لوگ تھے، صحابہ کرام اور ان کے ماں بعد کے لوگ، وہ اس چیز کا بڑا لحاظ رکھتے۔ اگر کوئی وصیت ہوتی تو وہ بنا وقت ضائع کیے اس کو لکھوا کے محفوظ کر لیتے کہ اس کے اوپر ان کی موت کے بعد عمل کیا جا سکے۔ اب اس میں عام طور پہ ہمارے ہاں چونکہ بے اولاد جو لوگ ہوتے ہیں وہ بعد ازاں کسی سے اولاد کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ٹھیک، یا کسی ایسی عورت سے شادی کی کہ جس سے پہلے سے اولاد موجود تھی، یا کوئی بھی دوسری تیسری صورت ہو سکتی ہے کہ جس میں
آپ کے ساتھ ایسا اولاد کا تعلق ہے جس میں وہ اولاد آپ کی وراثت کی حصے دار نہیں بن رہی، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بار بار یہ کہتا ہے من بعد وصیت توصون بہا، بعد اس کے کہ جو وہ مرنے والا وصیت کر کے گیا ہو۔ یہ مستحسن عمل ہے کہ آپ جس سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں آپ اس کے بارے میں کسی قسم کی وصیت کرنا چاہیں تو وہ وصیت کر کے جائیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قانونی حیثیت دی ہے۔ جہاں پہ حصص کی باقی تقسیم ہے وہاں پہ بار بار وصیت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی اس پوری بات میں ہم صرف یہی سمجھ لیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے کہ وصیت کی اہمیت کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ایسا آپ کا تعلق دار کہ جو زندگی بھر ممکن ہے کہ اس نے آپ کو بہت سکھ پہنچایا ہو، لیکن آپ کی وفات کے بعد اگر جو اصحاب فروض ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرضی حصے بیان کیے ہیں، جن کے حصص اور جن کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، اگر وہ اس میں سے کچھ نہ دیں تو وہ کلیم نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بار بار وصیت کا ذکر کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جس قسم کی بھی بھلائی کا ارادہ رکھتے ہو تو وہ اپنی زندگی میں وصیت کی صورت میں کر کے جاؤ۔ یہاں پہ ایک یہ صورت، جیسے میں نے لے پالک اڈاپٹڈ بچوں کی بات کی، یہاں پہ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی نیکی کا ارادہ رکھتا تھا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے بعد میرے حصے جو ہیں یا مال اموال کے وہ بہت زیادہ ہے، تو میرے بعد کوئی ایسی نیکی ہو جانی چاہیے کہ جو مجھے ثواب اور اس کا اجر پہنچتا رہے، تو وہ اس کی وصیت کر کے جائے، اس لیے کہ وصیت کی حیثیت لیگل ہے، قانونی حیثیت ہے، اور اسے پورا کروانا اللہ تعالیٰ نے یہ فرضی طور پہ ذکر کیا ہے۔ یعنی حکماً اس کو بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو وصیت ہوگی اس کو پورا کرنے کے بعد، اور جو مرنے والے کے اوپر قرض ہوگا اس کی ادائیگی کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے معاملات کو لکھتے رہنا چاہیے، حساب میں رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ اعطا کل ذی حق حقہ، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، فلا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ یہ ضابطہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وراثت کا حق دے رکھا ہے۔ اگلے دن ایک میٹر آیا ہمارے سامنے کہ ایک خاتون فوت ہوئی ہیں، ان کی غالباً ایک بیٹی ہیں اور 2-3 بیٹے ہیں، تو بیٹے ذرا وہ آوارہ ہوں گے بیچارے، وہ کیا کچھ ہوگا، یا انہوں نے نہیں خیال رکھا، تو انہوں نے مرنے والی خاتون نے اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دی۔ اب یہ ظلم علی ظلم ہے، ایک اختیار کا ناجائز استعمال جو وصیت کا تھا، اور پھر وارث کے حق میں وصیت، اور پھر اس سے بڑی بات کہ جو دورے حصوں کے حقدار تھے ان کا سارا حق مار کے ایک وہ جو سنگل حصے دار تھا تو اس کو 6 گنا حصہ دے دیا۔ تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو اس میں میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں ان چیزوں کو رواج دیا یا نارمل کیا، وہاں پہ یہ بڑی بات تھی۔